نصیب القادری کو بھی ہلکے میں مت لینا، کہتا ہے تو حق کہتا ہے اور باغے تو حق کہتا ہے، سینہ تان کر کے اور سینے پہ چڑھ کر کے بولتا ہے کہ جو شریعت کی بات سے ٹکرائے گا سب سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے سچ بولنے کی اور حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، آج کا زمانہ اور زمانے کے لوگ جو برائیاں ہیں ان میں فرق نہیں کر پا رہے ہیں۔ جو برے کام ہیں جس سے برائی پھیلتی ہے، آج ہمارے معاشرے میں وہ کام کیے جا رہے ہیں، ان کی تمیز نہیں کی جا رہی ہے۔ جو چیز اسلام میں حرام ہے اور حرام قرار جب دی گئی ہے اس کو، تو ضرور اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ معاملہ ہوگا، تبھی تو اس کو جو ہے حرام قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شراب حرام قرار دے دی تو لوگوں نے عمل اس بات پر کیا کہ جب تک شراب پر حرمت کی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، جب تک حرام نہیں ہوا تھا شراب پینا، تب تک کہ جو ہے لوگ شراب پیتے تھے، مدینے کے لوگوں کے پاس میں شراب ہوا کرتی تھی۔ لیکن جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا حکم آیا، مدینے کی ساری گلیاں جو ہے وہ شراب کی نالیوں سے بہنے لگی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ مومنوں کو اللہ کا پیغام سنایا اور فرمایا، حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا شراب ہرگز نہ پیو، کہ یہ بدکاری کی اصل ہے۔ اللہ کے پیارے رسول کا فرمان ہے کہ شراب ہرگز مت پینا، اللہ کا فرمان ہے حرام قرار دے دیا گیا ہے، رسول فرما رہے ہیں کہ ہرگز مت پینا، اب یہ حرام تمہارے لیے حرام ہے، اس کا پینا تم پر حرام ہے۔ اور میرے رسول فرما رہے ہیں کہ ہرگز مت مسلمانوں شراب پینا، یہ بدکاری والا فعل ہے، اس کی اصل جو ہے وہ بدکاری ہے۔ عزیزان محترم، دنیا میں لعنت اللہ کے رسول نے صاف ظاہر فرما دیا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جن پر لعنت ہے۔ عزیزان محترم، دوسری ایک حدیث میں حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ شراب پیئیں گے اور اس کا نام بدل کر کچھ اور رکھیں گے، ان کے سروں پر باجے بجائے جائیں گے اور گانے والیاں گانا گائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا اور ان میں سے کچھ لوگوں کو بندر اور سور بنا دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ۔ یہ آیت مبارکہ، یہ حدیث مبارکہ کو اگر ہم دیکھیں، اس کا مطالعہ کریں اور معاشرے کو ہمارے دیکھیں، تو یقین جانو آج سے 1400 سال پہلے جو نبی نے بات بتائی تھی کہ میری امت کے اندر لوگ شراب پیئیں گے اور اس کا نام بدل دیں گے، تو آج یقیناً ہم معاشرے کا جائزہ لیں، معاشرے کو دیکھیں اگر ہم، تو حقیقتاً جو ہے آج شراب کا نام بدل کر کے رکھ دیا گیا ہے اور لوگ اس کے عادی ہیں اور اس کو پینے لگے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان پر جو ہے باجے بھی بجیں گے، یعنی وہ لوگ جو ہے باجے بجوائیں گے، گانا تماشا کریں گے۔ یاد رکھو اے لوگو، یہ گانا باجا جتنے سارے کام برائی کے ہیں، یہ سب کے سب اسلام میں حرام ہے، اس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ سارے گانے باجے کے جتنے کام ہیں وہ سب کے سب ناجائز و حرام ہیں، یہ سب برائی والے کام ہیں، اس میں اچھائی والا کام نہیں ہو سکتا۔ اور جو راستوں پر بجاتے ہیں، چاہے وہ دین کے نام پر ہو، معاذ اللہ رب العالمین، ہم تو نہیں اس کو جائز کہتے اور نہ یہ جائز ہے بلکہ یہ مطلقاً حرام ہے، حرام ہے، حقیقت ہے کہ زمانہ آئے گا، رسول نے بتا دیا ہے کہ لوگ ایسے گھنونے کام کریں گے کہ رات میں رات بھر شراب پیئیں گے اور جب صبح ہوگی تو وہ لوگ بندر اور سور بنا دیے جائیں گے۔ تو اے لوگ یاد رکھنا، جہاں پر بھی یہ محفل نظر آئے تمہیں تو اس سے دور ہو جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس محفل پر اللہ کا عذاب آئے
تم بھی شامل ہو اور تم بھی سور اور بندر بنا دیے جاؤ، اس سے دور رہنا، اس لیے کہ یہ سارے کے سارے کام جو ہے وہ شیطانی کام ہے اور ان پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اس کی خبر جو ہے ہمارے رسول نے پہلے ہی دے دی ہے۔ عزیزان محترم، میں آپ کو بتا دوں یہ چیز جو نشے کی ہے، جو گانے باجے والی چیزیں ہیں، یہ بری ہے کہ جب شراب پینے والا شراب پیتا ہے تو سارا زمانے میں وہ بےہودہ ہو جاتا ہے۔ اس کے گھر کا حال دیکھو کہ اس کی بیوی ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو بیوہ سمجھنے لگتی ہے، اس لیے کہ اس نشے نے اس کو اتنا خراب کر دیا ہے کہ اس کی بیوی کا اس کو خیال نہیں ہے، اس کی اولاد کا اس کو خیال نہیں ہے، اس کی زندہ اولاد جو ہے اپنے آپ کو جو ہے یتیم سمجھنے لگتی ہے، اس لیے کہ وہ نشہ ہی ایسا برا ہے کہ نہ وہ گھر میں کسی چیز کی تمیز رکھتا ہے، نہ کوئی اس کے پاس تمیز ہوتی ہے، بلکہ یہاں تک کہ اس کا لوگ انتظار کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے ابھی لیٹ آنے میں لیٹ ہو جائے گھر میں تو گھر والے پتہ لگا لیتے ہیں شاید ہو سکتا ہے شراب پی کر کہیں گندی نالی میں پڑا ہوگا۔ عزیزان محترم، اللہ سے توبہ کرو، ان چیزوں سے بچو اور اپنے معاشرے کو، اپنی اولاد کو بچاؤ۔ آج جو ہے لوگ اس چیز کو جو حرام قرار دی گئی تھی اس کو بہانہ بنا کر کے اس کا جو نام اور لیبل ہے اس کو مٹا کر کے کوئی اور نام دے کر کے جو ہے استعمال کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں آج جو ہے زمانے نے رنگ بدل دیا ہے اور میرے رسول نے تو پہلے ہی فرما دیا ہے کہ لوگ شراب تو پیئیں گے لیکن کیا ہوگا کہ شراب سے تھوڑا معاملہ سب کو نظر آئے گا کہ شراب اسلام میں حرام ہے تو اس کو نام ہی بدل دیں گے۔ آج نام بدل دیا گیا ہے تو بولے کیا پیتے ہیں تو جا کر معلوم پڑتا ہے کہ وہ بیئر پیتے ہیں، اس کا نام بیئر رکھ دیا گیا ہے، وہ اس کا نام کچھ اور رکھ دیا گیا ہے، وسکی رکھ دیا گیا ہے، کوئی فلانا نام رکھ دیا گیا ہے، کوئی الگ الگ۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں شراب میں آتی ہے اور اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے، یہ حلال نہیں ہو سکتی، چاہے تم اس کا کتنا ہی لیبل بدل دو، کتنے ہی نام اس کے بدل دو، کیسے ہی اس کی ترکیب لا لو تم، لیکن یہ حلال نہیں ہو سکتی، یہ حرام ہے اور حرام ہی رہے گی۔ اور یاد رکھو اے لوگو، آج تمہارے حالات وہ بن رہے ہیں اور بگڑ رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ اس نشے والی چیز نے ہمارے سارے معاشرے کو برباد کر دیا ہے، ہمارے نوجوانوں کی نوجوانی کو چھین لیا ہے، ہماری عزت دار ماں اور بہنوں کے سر سے دوپٹہ اتر گیا ہے، اس لیے کہ جو گھر کا ذمہ دار ہے وہ خود ہی خراب ہو گیا ہے تو کیوں نہ پھر اس گھر کے لوگ بھی جو ہے خراب ہونے والے ہوں گے۔ عزیزان محترم، آج ہمارے حالات دیکھو، ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں تو حالات کیسے بن جاتے ہیں، کتنے برے حالات ہو جاتے ہیں، ذرا غور کرو، آج ہمارے محلے میں ہی نظر کرو، ہمارے محلے میں ہی نظریں اٹھا کر دیکھو کہ اگر کسی کے یہاں شادی کا موقع آتا ہے، کہیں شادی ہلدی وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کے گھر میں ضرور 2 4 5 شراب پینے والے ضرور ہوتے ہیں اور وہ گھر والا بھی جو ہے شراب کا انتظام کرتا ہے، لیکن یاد رکھ میرے رسول نے پہلے ہی بتا دی اور لعنت بھی فرما دی ہے، شراب خریدنے والے پر بھی لعنت، شراب پینے والے پر بھی لعنت، شراب لا کر کے دینے والے پر بھی لعنت، جس کے لیے بنائی گئی ہے اس پر بھی لعنت۔ تو یاد رکھے انسان، اگر تیرے گھر میں خوشی کا موقع ہے اور تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو بچ جائے گا، لیکن یاد رکھ تو بچے گا نہیں، دنیا کی نظروں سے تو بچ سکتا ہے لیکن اسلام کی شریعت میں تیرے لیے کہیں چھوٹ نہیں ہے، تو چاہے کسی بھی کونے میں جا کر کے گناہ کر لے، تیرے اوپر گناہ لادا ہی جائے گا، تیرے اوپر وہ گناہ لازم ہی ہوگا۔ اور یاد رکھ تیرے گھر میں جتنے لوگ اس نشے کے عالم میں یا اس نشے کے معاملے میں ملوث ہوں گے، ان کا سارا گناہ تیرے سر پر رکھ دیا جائے گا۔ اور پھر یاد رکھ کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھ پر وہ وقت آ جائے کہ اللہ تجھے سور بنا دے، کیونکہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ شراب پینے والوں کو آئے گا وقت، جوا کھیلنے والوں کو آئے گا وقت، رات میں ناچنے گانے والیوں کو گانا سننے والوں پر آئے گا وقت کہ وہ ضرور ایک نہ ایک دن سور اور بندر بنا دیے جائیں گے، یہ حدیث میں ہے۔ اور سب ہو سکتا ہے، سورج پلٹ سکتا ہے، رخ اپنا بدل سکتا ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ ہماری نبی کی بات کبھی نہیں بدل سکتی، ہمارے نبی نے جو کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا۔ اور یاد رکھو اے لوگو، جو ہمارے نبی نے بتا دیا ہے وہ وقت ضرور
ضرور آئے گا جو نشے کی عالم میں ہوتے ہیں، اللہ کا ان پر قہر گرے گا اور وہی اسی عالم میں جو ہے وہ جو ہے سور اور بندر بنا دی جائے گی۔ لہذا اے مسلمانوں، خود بھی بچو اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ، اپنے معاشرے کو بھی بچاؤ اس بری لعنت سے۔ یہ بڑی بری چیز ہے، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، ورنہ یاد رکھو اس کا گناہ بہت بڑا ہے، اس کی سزا بھی بہت خطرناک ہے۔ جانتے ہو کیا ہوگا؟ جن ہونٹوں سے تم نے شراب پیا ہے، میرے رسول فرماتے ہیں کہ شرابی جو ہے جہنم میں جب ہو جائے گا تو وہ پانی طلب کرے گا، تو اسے پانی نہیں دیا جائے گا، پہلے اس کو جو ہے ایک کٹورے کے اندر جہنم کے بچھو بڑے زہریلے اور خطرناک ہوں گے، ایک تشت میں ایک کٹورے میں لا کر اس کے منہ کے سامنے لائیں گے فرشتے۔ جب وہ پانی طلب کرے گا تو اسے وہ دیں گے، وہ پیے گا نہیں، پینے کے لیے صرف منہ کے قریب لے کر کے جائے گا تو اسے وہ جو ہے جہنم کے بچھو ڈنگ مار دیں گے اس کے ہونٹوں پر۔ جب وہ ڈنگ ماریں گے تو اس کا زہر اتنا خطرناک ہوگا کہ وہ اس سے زیادہ اور اس کو جو ہے پیاس لگے گی اور وہ الاتش کہنے لگے گا، شدت کی پیاس اس کو ہوگی، وہ پانی کے لیے چلائے گا۔ پھر فرشتے جو ہے اس کے قریب میں جہنم کا پانی لے کر کے آئے گے، اور وہ پانی لے کر کے آئے گے جو جہنم میں عام پانی ہوتا وہ نہیں، بلکہ جو سب سے خطرناک جہنم ہے، جہنم میں بھی خطرناک جہنم ہے، اس میں سے اس کے لیے پانی لایا جائے گا ایک پیالے کے اندر، ایک کٹورے کے اندر، ایک تشت کے اندر، اور لا کر کے اسے دیا جائے گا۔ جیسے ہی وہ پینے کے لیے اپنے چہرے کے قریب لے کر کے جائے گا تو اس کی گرم بھاپ سے، اس کی گرمی سے اس کے چہرے کا چمڑا اتر کر کے جو ہے اس پیالے کے اندر گر جائے گا۔ یہ اس کی سزا ہے جو اس دنیا میں شراب پیے گا۔ جب وہ پیالہ اپنے قریب میں لے گا تو اس کے چہرے کا گوشت جو چمڑی ہوتی ہے اتر کر پیالے میں گر جائے گی، اسے اور زیادہ تکلیف ہوگی۔ وہ جہنم کا پانی جیسے ہی اس کا ایک گھونٹ لے گا، جیسے ہی گھونٹ لے گا تو اس کا دماغ، اس کا جو سر ہے، اس کا سر اندر سے پھٹ جائے گا، اس کا دماغ جو ہے وہ اتر کر اتریوں میں آ جائے گا، اور جیسے ہی وہ پانی اس کے حلق سے نیچے اترے گا، سارا کا سارا اس کے جسم کے اندر جتنا نظام ہے، سسٹم ہے کھانے اور پینے کا، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ پیچھے نیچے کی راہ سے نکل جائے گا۔ ایک دم سے جو ہے اس کے پیٹ میں آگ سی محسوس ہوگی، اور ساری کی ساریاں اس کی ساری اتریاں، اس کے سارے جو ہے معاملات پیٹ کے ہیں سب کے سب چل جائے گے، اور اس پانی کے ساتھ میں پیچھے کی راہ سے نکل جائے گے۔ عزیزوں اور دوستوں، یہ شراب پینے کی سزا ہے، یہ شراب پینے کی جرم کی سزا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اب شراب پینا چاہے تو پھر یاد رکھ لینا اس نے اس عذاب کو یاد رکھ کر کے پھر پینا شراب، اس نے کہ اسے جہنم میں وہ عذاب دیا جائے گا کہ دنیا اس کے بارے میں گمان بھی نہیں لگا سکتی۔ عزیزان محترم، یہ بڑی بری چیز ہے، اس سے بچا جائے، اس لیے کہ یہ گناہوں کی جڑ ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب گناہوں کی جڑ ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے بنی اسرائیل میں ایک انسان تھا، ایک شخص تھا، اس کو کسی عورت نے پکڑ لیا اور وہ عورت اس پر قابض ہو گئی اور کہنے لگی کہ تو میرے ساتھ بدکاری کر۔ وہ کہنے لگا کہ میں نہیں کر سکتا ہوں، میرے اندر ایمان ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ وہ عورت کہنے لگی تجھے کوئی نہ کوئی کام تو کرنا ضرور ہوگا، میرے کچھ کام ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ بتا تیرے کون سے اور کام ہے؟ کہا کہ ایک بچہ ہے، اس کو مارنا پڑے گا۔ وہ کہا میں مار نہیں سکتا، کسی پر ظلم نہیں کر سکتا۔ اس عورت نے کہا کہ دیکھ تجھ کو جو ہے یہ شراب کی پیالی رکھی ہوئی، اسے پینا پڑے گا۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں میں پی نہیں سکتا۔ اس عورت نے کہا کہ تجھے آزادی اسی وقت مل سکتی ہے کہ تو جب اس میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز اختیار کر، ایک تو میرے ساتھ بدکاری کر، یا تو پھر بچے کا قتل کر، یا پھر جو ہے یہ شراب پی لے۔ اور اس کی کچھ باتیں تھی اس کے پاس میں، اس نے انکار کر دیا۔ جب وہ مانی نہیں عورت
تو اس نے کہا کہ چلو میں ایک کام کرتا ہوں، یہ شراب ہی کو پی لیتا ہوں، اس لیے کہ یہ ایک آسان سا طریقہ لگ رہا ہے اور اسے پی کر کے میں نکل جاتا ہوں۔ عزیزان محترم، اس شخص نے اس شراب کی پیالی کو پی لیا، بس اس شراب کی پیالی کا پینا تھا، اس کے جسم پر نشہ چھا گیا۔ نشہ جیسے ہی چھایا اس نے جو ہے بدکاری بھی کر لی، سامنے بچہ کھڑا تھا اسے بھی جو ہے قتل کر دیا۔ یعنی سارے گناہ اس نے کر لیے صرف اس بنیاد پر کہ اس نے ایک شراب کی پیالی پی تھی۔ تو اے لوگوں، یہ میرے رسول نے بتا دیا کہ شراب جو ہے وہ گناہوں کی جڑ ہے، بدکاریوں کی جڑ ہے۔ اگر